اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات علی ولی اللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات بوازے بلند دعا کو خالق دو جہاں آپ سب کا سادات مومنین کا اس مقدس مجلس عزا میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ زوار دائم خان صاحب ان کے خانوادے نے ان کے بچوں نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک ان کی خانوادے کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلندر صلوات اجازت ہے جناب نقلی شروع کی جائے۔ ہم نے اپنے شرعی خطبے کا آغاز ہی علی کی ولایت سے کیا ہے آپ نے، اور میں شروع ہی علی کی ولایت سے کرتا ہوں کیونکہ ہمارا فخر ہی علی کی ولایت ہے، ہماری پہچان ہی علی کی ولایت ہے۔ ہماری کیا جب تک نبی قرار نہ کرے نبوت نہیں ملتی ہے۔ علی ولی اللہ علی ولی اللہ حیدری۔ اور آپ نے دائم بھائی نے سب بار بار نعرہ لگاتے ہیں نعرہ ولایت کا۔ میرے مولا کا ایک فرمان ہے میرے ذہن میں، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا۔ کہا دنیا میں اس ظاہری دنیا میں علی کی ولایت کا نعرہ وہی لگاتا ہے جس نے الست میں علی کے سامنے قرار ولایت علی۔ آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو۔ جو بندہ میرے مولا کے سامنے قرار ولایت علی کا لایا ہے وہی بلا خوف و خطر اس دنیا میں علی کی ولایت کا نعرہ لگاتا ہے۔ آیا ہے کیونکہ میرے پاس واضح دلیل ہے کہ جناب علی علیہ السلام کمبر کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، کمبر کے قدم رکے، علی فرماتے کمبر آجا یہ جہنمی بھی ہے لانتی بھی ہے۔ آیا ہے پڑھ قرآن رہا ہے جہنمی بھی ہے لانتی بھی ہے، مولا بجا کیا ہے کہ جب اللہ نے عالمین سے میری ولایت کا اقرار لیا اس آواز کو میں نے اپنی مخالفت سنا۔ یہاں علی کی ولایت کا نعرہ وہی لگاتا ہے جو علی کے سامنے اقرار ولایت علی کر کے آیا۔ آپ سلامت رہے علی ولی اللہ علی ولی حیدری۔ آپ سلامت رہے تو پھر علی ولی اللہ خوش قسمت ہے نا۔ لیکن شاہ جی میں ایک جملہ کہتا ہوں شبی بھائی یہ سارے ٹائم بھائی سبحان اللہ کریں گے تو پھر آیت کا ترجمے پہ جاؤں گا، اچھا لگے سبحان اللہ حق بنتا ہے۔ اللہ جانے ابھی فقط زبان سے بندے نے اقرار ولایت علی کیا،
اللہ نے 73 میں سے ممتاز کر کے کہہ دیا وہ سارے مسلمان ہیں تم مومن ہو۔ ہائے ہائے ابھی زبان سے اقرارے یار آپ دیکھیں تو صحیح 73 فرقے اسلام کے آپ علی ولی اللہ پڑھ کے ممتاز زائم بھائی نے نعرہ حیدر حیدر کا لگوایا اور بندے آہستہ آہستہ جواب دے مجھے یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی آپ چاہتے ہو کہ مرتضیٰ اپنے انداز میں پڑھے تو پھر سنو میرے امام فرماتے ہیں سنو سیاد حیدر کرہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے اس کے اتنے پتے ہیں جتنے دنیا میں علی کے شیعہ ہیں ہائے ہائے اس کے اتنے پتے ہیں جتنے علی کے پتے پہ علی کے شیعہ گانا اس کو باپ کا نام لکھا ہوا میرے یہاں فرماتے جب جنت میں ہوا چلتی ہے وہ پتے ہلتے ہیں اندر سے حیدر حیدر کی صدا آپ سلامت رہے حیدر حیدر کی صدا کوئی معمولی بات ہے حیدر حیدر کہتے ہی علی والے ہیں اب سلامت رہے تو حیدر حیدر کی صدا کہاں سے آتی ہے طوبہ کے پتوں سے اور ان پتوں پہ ہر علی کے شیعہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے تو پھر حق بنتا ہے نا کہ حیدر حیدر کی صدا کھلے دل سے دینی چاہیے لو پھر اب میں ترجمے کی طرف آؤں لیکن ایک جملہ کہوں گا آپ نے دیکھ لیا اس جملے پہ کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا پھر مجھے یقین ہے کہ ترجمہ سمجھ آئے گا جناب آدم سے لے کے سرکار قائم تک پھر سنو جناب آدم سے لے کے سرکار قائم تک علی کی ذات ہے جس نے اس سے مخاطب ہو کہا پالنے والے تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا تو بالکل ویسا ہے سارے بولو آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو علی فرماتے ہیں تو بالکل ویسا ہے شاہجگار فرمایا تو بالکل ویسا ہے خدا صاحب وہ بالکل ویسا ہے بھئی جس نے سن رکھا تھا کہ حافظ تصدق کا بیٹا پڑھنے آ رہا ہے آئے اب جس نے پہلی دفعہ دیکھا سنا وہ کہے جیسا سنا تھا ویسا ہی ہے یعنی آپ کے ذہن میں تھا آنکھیں ایسی ہوگی چہرہ ایسا ہوگا لگنا ایسا ہوگا علی اسے کہہ رہے ہیں تو بالکل ویسا ہے جو عقلوں میں آتا ہی نہیں ہے آیا ہے جب کہانا تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا اللہ بھی پلٹ کے کہتے ہیں یا علی تو بھی بالکل ویسا ہے جیسا میں نے چاہا سلام آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے بالکل تو ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا وہ عقلوں میں آتا ہے بولو وہ عقلوں میں آتا ہے نہیں آتا وہ عقل کوئی بنی نہیں ہائے ہائے علی فرماتے ہیں تو بالکل ویسا ہے تو اگلے جملے پہ صدا تو نہیں بولے گے تو کون بولے گا علی فرماتے ہیں تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا تو پھر حقیقت میں توحید علی کی سوچ کا نام ہائے ہائے جو علی نے کہہ دیا وہی اللہ ہے نہیں تھوڑا ہائے ہائے تھوڑا بولے ہو جو چودہ نے کہا وہی اللہ ہے جو علی نے بتایا وہی اللہ ہے ایسے یہ علی کہتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو نہیں یار آپ غور نہیں فرما رہے نہ وہ عقلوں میں آتا ہے
نظر سے دکھائی دیتا ہے. علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو. معلوم یمانی کہتا ہے یا علی اگر دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح لگتا کیسا ہے. کہا تیرا سر چھوٹا ہے مجھے دیکھ لے ایسا لگا. علی سارے علی ایسے ہی وہ دیکھے 14 جائیں گے. اور یہی تو بات میں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں سمجھاتا ہوں. شیعان حیدر کرار کا عقیدہ تھا ہے رہے گا. اللہ جسم نہیں رکھتا. 14 کو سامنے کر کے کہا دیکھے انہیں جاؤ مانتے مجھے جاؤ. ہائے ہائے سامنے 14 ہوں گے مانا بھی خدا جائے گا پہچانا بھی. اللہ جسم نہیں رکھتا. نہیں یہ کیا اب شاہ سبحان اللہ میرا حق بنتا ہے ایک دفعہ سارے کو سبحان اللہ. یہ آپ نے کیا کیا تسبیح خدا. تسبیح خدا ہے نا. یہ سبحان اللہ آپ نے میرے لیے کیا یا آپ کے کندھے پہ جو یہ بیٹھا ہے یہ کیا لکھتا ہے. ویسے ٹنڈو جام میں یہ تو میلہ ہے. یہ مٹاتا ہے نا. ہائے ہائے یار مومن دیکھو ابھی نتیجہ نکلا تھا. میں کہہ رہا ہوں ٹنڈو جام میں یہ فارغ ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے. بظاہر تو یہ زیادہ بیزی لگتا ہے یہ زیادہ لکھنے والا ہے یہ کم لکھنے والا ہے. میرے پاس دلیل اگر اچھی لگے تو پھر دلیل پہ نہ خالی بولنا چاہیے سیدو. دلیل پہ بولنا چاہیے. علی کا شیعہ کائنات میں سب سے افضل ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں. کیوں پہلا امام وہ ملا جس کا نام لینا عبادت ہے. آخری وہ ملا جس کا انتظار عبادت ہے. آئے ہوئے جو قائم انتظار میں ہے کھڑا ہے تو عبادت میں ہے بیٹھا ہے تو عبادت میں ہے لیٹا ہے تو عبادت میں. جب ہر وقت عبادت میں ہے اسے موقع ہی کہاں ملتا ہے. آپ سلامت رہے تھوڑا سا تو بولو نا بھئی. جو قائم کا انتظار کر رہا ہے قائم کا انتظار ثواب ہے یا عبادت ہے. تو جو دل میں قائم کا انتظار لے کے بیٹھا آیا ہے افضل ترین عبادت. علی کا نام لینا ثواب ہے یا عبادت ہے. علی کا نام آپ لیتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں. دل میں قائم کا انتظار ہے تو عبادت ہے. اللہ جانے انتظار کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ نے تمہیں اپنی صفت میں شریک کر لیا. تم لوگوں کو اللہ نے اپنی صفت میں شریک کر کے قرآن میں کہا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. تم انتظار کرو میں اللہ ہوں تمہارے ساتھ. یار اللہ تمہارے انی معکم تمہارے ساتھ. آپ سلامت رہے. تو پھر قائم کا نام لینا ثواب نہیں عبادت ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں علی کا نام لینا ثواب نہیں. جو اگلے جملے پہ بولے گا اسے میں سلام کروں گا. خالی بھائی جان خالی خان صاحب عبادت نہیں. علی کا نام لینا عین عبادت ہے. بندوں کو عین سمجھ نہیں آیا. عین وہ مرکز ہے جس کی وجہ سے عبادت قبول ہو گئی ہے. عبادتوں کا عین ہی علی اللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے لطف نہیں. علی گن ولی علی گن ولی مل کے ہائے علی. لفظ عین پہ آپ نے غور نہیں فرمایا. علی کا ذکر عین
عبادت، عین اس مرکز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے عبادت عبادت ہو۔ دیکھیں میں آپ کو آسان بات بتاتا ہوں، مشکل بات نہیں، ان اللہ کا ترجمہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہوتا کیا یہاں پہ تین چیزیں ہیں جس کا مجموعہ آپ اور میں حضرت انسان ہے، جسم، روح، نفس، یہ تین چیزیں ہیں، یہ تینوں ملے تو حضرت انسان بنتا ہے۔ ان میں مکلف کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، روح اللہ کا امر ہے، امر جسم اور نفس کے درمیان فاصلہ رکھتی ہے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونے دیتی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے جب جسم سے امر نکل جائے نا، جسے گلے لگاتے ہو اسی کو انگلی لگ جائے غسل واجب ہو جاتا۔ ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، روح امر ہے، جب امر نکل گیا باقی مردہ ہے۔ نمازوں کا امر علی ولی اللہ، اگر نمازوں میں علی ولی اللہ نہیں تو پھر یہ مردہ نماز ہے، مردہ مل گئے حیدری۔ آپ سلامت رہے۔ مقصد کربلا، مقصد مصطفیٰ، مقصد سیدہ، آپ نے غور فرمایا؟ اب دیکھیں نا، میں آپ کے پاس دائن بھائی کے پاس آیا، آپ بھی گلے ملے، آپ بھی گلے ملے، آپ بھی گلے ملے، سارے گلے ملے نا، کوئی غسل ہوا نہیں۔ جب میرے اندر سے امر نکل جائے، ہائے ہائے، امر نکل جائے باقی نجاست رہ جاتی ہے۔ ابھی آپ نے سمجھ لیا تین چیزیں ہیں، جسم رکعتیں بناتا ہے، یہ 1 2 3 4 رکعتیں جسم بناتا ہے، مکلف نفس ہے۔ نماز روزہ کس کے لیے؟ بھئی نفس کے لیے۔ موت کا ذائقہ کس نے چکھنا ہے؟ نفس نے۔ سارے کام نفس کے لیے، مکلف نفس ہے۔ اب ان تین چیزوں کو پاک کرو گے پھر عبادت ہوگی۔ تینوں کو پاک کرو گے۔ اب ایک بندہ کافر ہے، کافر کو ہاتھ میں لاؤ، بندہ نجس ہو جاتا ہے۔ کافر نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اب ہاتھ ملاؤ گے؟ کیوں؟ کلمہ پڑھ کے جسم پاک ہو گیا۔ نہیں، بندوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ہائے ہائے، میں نے نتیجہ دینا ہے، میں نے نتیجہ دینا ہے۔ تین چیزیں پاک ہوگی پھر عبادت ہوگی۔ سب سے پہلے جسم، جسم کو پاک کرنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ، جسم پاک ہو گیا۔ روح کو پاک کرنے کے لیے کہا محمد رسول اللہ، روح پاک ہو گئی۔ اب نمازیں پڑھنی ہے نفس نے، روزے رکھنے ہیں نفس نے، حج کرنا ہے نفس نے، اسے پاک کرنے کے لیے کہنا پڑے گا آپ سلامت رہے۔ نفس علی ولی اللہ، مومن آپ سلامت رہے۔ مومن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ ذرا اگر مجھے کوئی بات نہیں پتا تو میرے ساتھ تعاون کرو۔ مجھے ایک حدیث کا ترجمہ نہیں آتا، میں طالب علم ہوں، جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے وہی صفت شیطان رکھتا ہے، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے ہم 14 عالم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں۔ ہائے ہائے، ہم ساری زندگی علی کے شیعہ طالب علم رہے۔ جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے کل بھی شیطان تھا، عالم فقط عالم محمد ہے۔ اور ویسے بھی مولا کا فرمان ہے العالم من عرفنا، عالم ہوتا ہی وہی ہے جو ہم 14 کی معرفت رکھتا ہے۔ ہائے ہائے، سارے عالم ہی بیٹھے ہو نا۔ اب
اور میری مدد کرو، طالب علم کی مدد کرو۔ ایک حدیث کا ترجمہ بتاؤ، انا و علی من نور فاہ، اس کا ترجمہ کیا؟ یہی ہے جو دائن صاحب نے کیا کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے، نہیں پھر سوچ لو جدا جدا تو نہیں ہے۔ پیچھے والا محلہ، یہ حدیث کا ترجمہ ٹھیک ہے نا کہ میں اور علی ایک نور ہے، تو پھر پنڈو جام میں اگر سبحان اللہ نہ ہوئی تو کہاں ہوگی جب حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اور علی ایک نور ہے؟ یہ کیسے منافقت ہے؟ آدھا نور نماز میں آئے ہو جاتی ہے، آدھے سے باطل ایسے ہوگی، ماننا پڑے گا جہاں محمد ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے سلامت رہے۔ ہائے علی، آپ کی زندگی ہو مولا، بچوں کو سلامت رہے۔ چلو اب توجہ ہو گئی، اب ترجمہ کر لیں۔ اتنی باتوں کے بعد اب ترجمہ بنتا ہے، اور لیکن ایک بات اور بھی، یہ بھی ضروری ہے، مجلس حسین میں بیٹھ کے جب بھی علی کی فضیلت سنو نا، کہو سبحان اللہ۔ نہیں اب دیکھنا، یہ میں ساروں کو پیغام دینے لگا ہوں، سبحان اللہ کیوں کہے؟ یہی بات میرے مولا نے جناب مفضل سے کہی تھی، میرے پانچویں امام نے جعفر جوفی سے کہی تھی، کہا جب علی کی فضیلت سنو نا کسی محفل میں، فوراً کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفضل کہتے ہیں، جعفر جوفی کہتے ہیں مولا علی کی فضیلت سن کے سبحان اللہ کیوں کہے؟ امام فرماتے ہیں جب تم علی کی فضیلت سن کے سبحان اللہ کہتے ہو نا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو علی کی فضیلت سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا۔ سلامت رہے، سبحان اللہ تسبیح خدا ہی تو ہو رہی ہے، آئے ہے ماشاءاللہ بھی تسبیح، سبحان اللہ بھی تسبیح، بسم اللہ بھی تسبیح، یہ جو بھی جس نے جو کہنا یہ تسبیح میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب سلامت رہے، اسے لطف لے کے سننا، پھر آج کے بعد جب سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا پڑھو گے تو پھر مولوی یاد آئے گا کہ حافظ صاحب کا بیٹا ترجمہ کر گیا۔ اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے کسے نہ کیا ترجمہ ویسے عام روٹین میں کیا کیا جاتا کرے کوئی بات کہ ہم نے کسے قرآن کو یہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ کوئی بات نہیں کہنے دو، ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہاں قرآن کا لفظ استعمال کیا، صرف 3 منٹ کی تمہید ہے، اس کے بعد آسان ہے۔ یا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہ ہو ضمیر ہے، اور ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے واحد کے لیے، مذکر کے لیے اور غائب کے لیے۔ آپ نے بڑا لطف لینا، اسے سمجھ کے نہ دیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا جو واحد ہے، جو مذکر ہے، مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے، آپ نے غور نہیں فرمایا، مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ آ رہی ہے باتیں ذہن میں آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں، تو جب ہوا ہی نہیں تو پھر مولوی صاحبان نے کس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا؟ میں نے آپ کو قرآن کے اندر 70 مرتبہ قرآن میں لفظ قرآن استعمال ہوا ہے، بل ہوا
قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ بے شک اللہ، بے شک۔ لفظ قرآن آیا، پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ کاف والقرآن المجید۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ میں نے قسمیں آپ کو بتانی ہیں، آپ تگڑے ہو کے سنیے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے کاف کی قسم ہے، مجھے قرآن کی قسم ہے۔ کیا کہنے کے بعد؟ آئے ہائے آئے ہائے۔ ایک اور آئے سنو، لَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی اور ایک قرآن عظیم عطا کیا۔ واہ بھائی، واہ واہ واہ۔ یہ 3 دفعہ قرآن آ گیا اور چوتھی دفعہ دیکھتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ اللہ کہتا ہے میری قرآن کی ہدایت کبھی نہیں، اقوم ہے۔ کیا کہنے کے بعد؟ یہ 4 مرتبہ لفظ قرآن آ چکا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے قرآن کا لفظ استعمال کیا، بل ہوا قرآن، کاف والقرآن۔ یہاں بھی کہہ دیتا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہاں یہ نہیں کہا، کہتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ قرآن میں دائم خان جی 70 مرتبہ ایک نئی بات کرنے لگا ہوں، شاہ جی سننا غور سے۔ اللہ نے قرآن میں 70 مرتبہ لفظ قرآن کو استعمال کیا اور 14 مرتبہ کہا حاضل قرآن۔ کوئی اللہ کے قریب ہے جس کی طرف اشارہ کر کے کہا حاضل قرآن۔ آؤ قرآن کی آیت سنو، لو انزلنا حاضل قرآن والا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یار میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب آپ نے غور فرمانا، میں نے آپ کو یہ قرآن کی آیتیں کیوں سنائی ہیں؟ آئے آئے 14 مرتبہ حاضل قرآن، یہ قرآن، کیا کہنے یہ قرآن، یہ علم ہے۔ حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی تو محمد کے قریب تھے نا جسے قرآن کہا۔ آپ غور نہیں فرما رہے، ایک سامت ہے، ایک ناطق ہے، جسے اچھا لگے وہ سبحان اللہ کرے۔ اگر سامت قرآن پہاڑوں پہ آئے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ناطق اللہ کے گھر آئے، اس کی دیوار ٹکڑے ٹکڑے۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہے۔ اب آسان ہو گیا۔ اگلا ترجمہ شاہ جی، رائم بھائی، بچیوں پیچھے والوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائیوں؟ آپ سلامت رہے، ہاتھوں کو ایسے ہلاتے رہو گے، مجھے یقین ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ اب یہاں ہو گیا فیصلہ کہ قرآن کا لفظ استعمال کیا 70 مرتبہ قرآن میں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، کہتا ہم نے اسے نازل کیا۔ کیا کہنے کوئی اشارہ ہے، کوئی غائب تھا، کوئی مذکر تھا، ہائے ہائے کوئی واحد تھا۔ ابھی بھی آپ سمجھ نہیں آئی، ہم دونوں واحد ہیں۔ ہم ہی واحد ہیں۔ اور سمجھا کرو یار، ہر بات کی تشریح کر نہیں سکتے۔ یہ چھوڑو کسے نازل کیا یہ بعد میں بتائیں گے۔ فی لیلۃ القدر، کس کے لیے؟ فی بمعنی لام ہے۔ میں جو بھی بات کروں گا قرآن کی آیت کا سہارا لوں گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جاہدو فی اللہ، جہاد کرو اللہ کے لیے، اللہ میں نہیں۔
جہاد اللہ میں نہیں، اللہ کے لیے ہے. فی بمانے لام ہے. جاہدوا فی اللہ، جہاد کرو اللہ کے لیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر کے لیے. آیا ہے اب جس کا ہاتھ نیچے رہا خاص کر سیدنا مجھے تو دھوبا بارہ سے قرآن سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کون ہے؟ لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا. لیلۃ القدر آپ سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں. میں نے 5 آیتوں کا سہارا لے کے یہ جملہ کہا. کیا کہنے آپ سلامت رہے. اچھا وہ بندہ مجھے بڑا بہت اچھا لگا جس نے زور سے نیچے سے کہا سبحان اللہ. ایک دفعہ سارے کو سبحان اللہ. جتنے سادات بیٹھے ہو نا آپ کو زحمت کرنی پڑے گی، امت کی خیر ہے، ہم بلوچوں کی خیر ہے. امت نہ بھی بولے تو خیر ہے، سید بولے. اللہ خود کو سبحان کب کہتا ہے؟ روایت نہیں پڑھو، روایت پڑھو تو گریبان پکڑنا. اگر قرآن کی آیت ہو سبحان اللہ کر دینا. اللہ خود کو سبحان کب کہتا ہے؟ پڑھو قرآن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ کہتا میرا فرض بیان کرو، میں سبحان ہوں. کیوں؟ میں عزت کا رب ہوں. عزت کا رب ہے اس لیے سبحان کا مولا یہ عزت کا ہے. عزت ہماری دادی زہرا. سارے بولے ہو آئے ہیں جب تک بطول کا رب نہ کہلائے وہ خود کو سبحان ہی نہیں کہتا ہے. یار اتنی بڑی بات میں چپ کر گئے ہو. بے شک بے شک جب تک بطول کا رب نہ کہلائے وہ خود کو سبحان ہی نہیں کہتا ہے. اس نے سبحان 2 دفعہ خود کو کہا، یا بطول کا رب ہو کے کہا سبحان، یا جب محمد کو سیر کرا کے آیت اللہ الکبریٰ دکھائی نا پھر کہا سبحان الذی اسریٰ. اور قرآن کی آیتوں پہ تو بولنا چاہیے نا. اب آسان ہو گیا. لیلۃ القدر کون ہے؟ سارے بولو کون؟ سیدہ. یہ تو اہل سنت طاہر القادری نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. یار بھئی جو اہل سنت بیٹھے ہیں وہ طاہر القادری کو تو مانتے ہی ہوں گے. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسرار فاطمیہ میں لکھا ہے. اس نے کہا کہ لیلۃ القدر جناب سیدہ ہے. اب تگڑے ہو کے سننا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا فاطمہ کے لیے. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہے، بندوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئی. حافظ صاحب کی تفسیر آنے دو پھر پتہ چلے گا. اللہ کہتا ہم نے اسے نازل کیا فاطمہ کے لیے. بارہ سے قرآن سے پوچھا گیا کسے نازل کیا؟ میرے چھڑے امام کہتے ہیں اے امرنا بے رسول علی من اول الامر الى العبد. ہم نے علی کو حکم دیا عالم امر چھوڑ بطول کے لیے نازل ہو جا. یار غور نہیں فرما رہے خدا کی قسم. اے امرنا بنزول علی من عالم الامر الى العالم. ہم نے علی کو حکم دیا عالم امر چھوڑ کے کس کے لیے نازل ہو جا؟ زہرا کے لیے. جسے حدیث مصطفیٰ یاد ہے وہ سبحان اللہ ضرور کرے. کہا کیوں نازل ہو جا؟ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اگر علی نہ ہو فاطمہ کا کوئی ہمسایہ نہ ہو. علی عین اللہ. اگلے جملے پہ سید بولنا امت کی خیر ہے. علی وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، نفس اللہ. اتنی صفات کا مظہر علی جیسے فاطمہ کا
اتنے صفات کا مظہر علی. ہوئے 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 زندہ باد زندہ باد. ہم خر ہوئے ہوئے کفر. تو یعنی علی جیسا ہم سر ہے دوسرا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہوئے 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 یہ بہت بڑی بات تھی. آپ کبھی غور فرمائیں تو بڑا لطف والی بات ہے. اب ترجمہ مرتضیٰ کرنے لگا ہے. ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لیے. بے شک بے شک. جب نماز میں پڑھو گے نا اِنَّا أَنزَلْنَا لطف پھر آئے گا. جب میری کئی ہوئی باتیں یاد آئیں گی. ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لیے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا؟ اوئے ہوئے ہوئے تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ کائنات عالم میں سوائے علی کے کسی کو پتا ہی نہیں کہ فاطمہ کیا ہے. کیا کہنے کے لئے واہ جیو جیو. ہائے ہائے بے شک پتا تھا تبھی تو سیدہ کا ہمسر ہوا ہے. علی کف بنے. یہ جملہ بڑا قابل غور تھا. ہائے ہائے ہم نے اسے یعنی اچھا جملہ پلٹ کے کہہ دیتے ہیں. ہم نے اسے یعنی قرآن ناطق کو بطول کے لیے نازل کیا. کیا کہنے کے لئے قرآن ناطق کے لیے. واہ واہ چلو واہ. میں ایک مسئلہ ہی حل کر دیتا ہوں. قرآن ایک ثابت ہے اور ایک ناطق ہے. اسی طرح انسان بھی دو طرح کے ہیں. ایک ثابت ہے حیوان دو طرح کے ہیں. مثلا انسان بھی تو حیوان ہی ہے نا مگر حیوان ناطق ہے. ایک بار گھوڑا ہے وہ بھی حیوان ہے. وہ کیا ہے؟ ثابت بولتا تو نہیں. کہ مولوی بھی جو ہے وہ بھی حیوان ہے. جس کے پاس علی نہ ہو وہی تو حیوان ہے. یہ جملہ خدا کی قسم یہ پنڈی میں کہتا تو کیا لطف ہوتا. کیا کہنے کے لئے. بالکل ہے. بے شک. آپ اس جملے پہ آپ کو اکیلے کو داد ہے. ہائے ہائے زندہ باد. انسان حیوان ناطق ہے. گھوڑا حیوان ثابت ہے. اب مجھے تند و جام والے عزت دار لوگ بتائیں سادات المومنین بتائیں ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ثابت یا ناطق؟ ناطق جو بول رہا ہے جو اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے. گھوڑے بیچارے کو تکلیف ہو وہ جسم ہلا سکتا ہے بتا تو نہیں سکتا نا. اسے کوئی اگر آپ مارتے ہیں وہ بتا تو نہیں سکتا لیکن قیامت والے دن وہ بھی بولے گا. وہ بتائے گا میرے مالک نے کتنے ظلم کیے ہیں. ذہن میں رکھنا ایک ثابت ایک ناطق. افضل کون ہے؟ جی اگلے جملے پہ جو بندہ نہ بولا نا وہ صرف دیکھنے آیا ہے کہ بھائی قائم خان صاحب کے پاس بندے کتنے آئے مرتضیٰ کو سننے. اگر تو مجلس والا ہے نا تو وہ اگلے جملے پہ بولے گا. ناطق افضل ہوتا ہے. ہمیں نتیجہ ملا جنگ صفین سے جب علی کے لشکر نے شام والے لشکر پہ حملہ کیا نا وہ مقابلے میں نیزوں میں قرآن بلند کر کے لے آئے. علی کا لشکر رکا. علی کا جو رک گئے ہو کا وہ مقابلے میں قرآن لے آئے. علی کا جو فتح ہو ناروں کیوں آیا کلام اللہ انسان آیا کلام اللہ وہ ثابت ہے آپ سلامت رہے. مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ جناب علی نے کیا فرمایا تھا؟ مارو انہیں. سامت کیا ہے؟ سرکار نے کہا تھا حاذا کلام اللہ الصامت.
تو پھر فیصلہ ہو گیا نا ناطق کے ہوتے ہوئے بھئی سامت کی تشریح کون کرے گا؟ ناطق کرے گا۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ جوان سمجھتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں قرآن کے پاس فقط حکم ہے، عمل نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ بندے بولیں گے سمجھ کے بولیں گے۔ قرآن کے پاس حکم ہے بزرگوں، عمل نہیں ہے۔ قرآن فقط حکم دے گا، وارث کر کے دکھائیں گے۔ نہیں خدا کے لیے قرآن حکم دے گا، وارث کر کے دکھائیں گے۔ میں آپ کو مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، یہ حکم ہے۔ سارے شیعہ سنی مل کے بتاؤ یہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت یہ کس نے بتائی ہے؟ کس نے بتائی ہے؟ قرآن میں رکھتے دکھاؤ۔ ہم شیعہ مذہبی چھوڑ دیتے ہیں، ہم سارے سنی ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں رکھتے دکھاؤ۔ قرآن کے پاس رکھتے نہیں ہے، قرآن کے پاس حکم ہے، وارثوں کے پاس عمل ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، محمد نے پڑھ کے دکھایا۔ قرآن نے کہا آتوا الزکوٰۃ، علی نے دے کے بتا دیا۔ قرآن حکم دے گا، وارث کر کے دکھائے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے شیعہ سنی لوگوں کو پیغام دیا۔ قرآن حکم دے گا، 14 کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھو، محمد مصطفیٰ نے پڑھ کے دکھایا۔ جس نے یہاں دیکھا اس نے یہاں باندھ لیا، جس نے یہاں دیکھا اس نے یہاں باندھ لیا، جس نے یہاں دیکھا پڑھ نکالی نہیں۔ ایسے ہی نا انہوں نے کہا زکوٰۃ دو، کس نے دی؟ علی مولا نے۔ تو جب دی تو قرآن کی آیت آئی نا علی کی نقل کرتے ہوئے، بڑوں نے بعد میں جھوٹے فقیر بلا کے جھوٹے فقیر بلا کے مسجدوں میں انگوٹھیاں تقسیم کی ہے، مگر کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ آیا تھا ہائے پیسہ بھی گیا، علی کی نقل کرنے کے جرم میں لعنت بھی پڑ گئی۔ چلو نہیں ایک آخری بات میرے پاس، بس جلدی کر رہا ہوں میں، دیکھو دادا ٹائم کتنی تیزی سے گزر گیا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ لوگوں کی محبت ہی اتنی ہے، آپ لوگ عزت ہی اتنی کرتے ہیں۔ مجھے ہر سال وہاں سے بھاگ کے آنا پڑتا ہے کہ دائم خان کے پاس جانا ہے، کسی اور کے پاس جاؤں نہ جاؤں، یہاں میں نے ضرور آنا ہے۔ جہاں عزت ہو شاہ جی وہاں آنا چاہیے نا، اگر آپ عزت کریں گے تو آئیں گے نا۔ ایسے ہی نا میں کون سا حافظ تصدق کا ذکر کر رہا ہوں، میں کوئی اپنے فضیلت تھوڑی پڑھ رہا ہوں، یا حافظ صاحب کی نہیں، فضیلت کل بھی علی کی تھی اور آگے بھی علی کی ہوگی۔ اس جملے پہ دیکھتا ہوں کون بولتا ہے، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ آؤ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں۔ سید امت سارے بولنا، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں، لیکن دونوں کی ہدایت میں فرق یہ ہے قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ آتے ہیں۔ آپ سلامت رہے۔ 14 علامہ صاحب جبھی بھائی جاجی کہاں چھوڑ کے آتے ہیں؟ آپ سلامت رہے۔ اتنا پیارا جملہ تھا۔ آپ کے علاقے کے عبدالحکیم اترابی صاحب کہا کرتے تھے جب داد نہ ملتی تھی کہ میرا جملہ ہی کھا گئے ہیں۔ ایسے ہی نا مولا ان کے بیٹے کے درجات بلند فرمائے۔
سلامت رہے. ہم نے اب آسان ہو گیا. ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لیے. کیا کہنے تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا پتا. اللہ ہر ایک اس کہہ رہا ہے جو قرآن پڑھے گا. قرآن آدم پڑھے, نوح پڑھے, موسیٰ پڑھے, عیسیٰ پڑھے. جب پڑھے گا نا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, قرآن کہے گا آدم تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے, نوح تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے. بڑی مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین دائم خان کی 28 محرم والی مجلس میں پیغام دینے لگا. اللہ قرآن میں کہتا فضلنا بعضهم علی بعض, کہ ہم نے بعض نبیوں پہ فضیلت دی. 1,24,000 ہے, ان میں سے 313 کون ہے؟ رسول ہے. ان میں سے 5 کون ہیں؟ اولو العزم ہے. قرآن کا فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کہا یہ اولو العزم کیسے بنتے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں اولو العزم ہوا ہوتا ہے جسے بطول کا نام لینے کی اجازت مل جائے. بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. میں نے تشریح کے بغیر جملہ کہا سب سے گزر گیا. اولو العزم ہوتا ہی وہی ہے. کیا کہنے کے آپ سلامت رہے. آپ نے غور فرما لیا اس جملے کو. غور, آپ سلامت رہے. آپ کی زندگی سے آپ سلامت رہے. جو اس جملے پہ بولا اس بندے کو سلام ہے. کہا اولو العزم کہلایا ہی وہی ہے جسے بطول کا نام لینے کی, ورنہ بطول وہ مستور ہے تقدیر نے بھی جبھی آج تک اسے دیکھا ہی نہیں. تقدیر کو بھی بندہ نے غور نہیں فرمایا. سیدہ وہ حقیقت ہے جسے آج تک تقدیر نے بھی نہیں دیکھا. اب غور نہیں فرما رہے. دیکھا کس نے ہے؟ میں اتنا بڑا فضائل کا جملہ کہنے لگا ہوں, بندے اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ تقدیر نے بھی, جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے سیدہ کو دیکھا یہ کیا بکواس ہے, تقدیر نے بھی سیدہ کو نہیں دیکھا. سیدہ اتنی مستور ہے. اس لیے ڈاکٹر رزاق مکرم الموسوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ نے علی کو عین اللہ کیوں بنایا. میرے امام سے پوچھا گیا علی کو عین اللہ کیوں بنایا؟ کہا علی کو عین اللہ بنایا اس لیے کہ علی نے ان آنکھوں سے چہرہ بدول دیکھنا. خدا کی قسم آپ نے حقداری آئے ہوئے کہا آپ نے غور فرمایا کہ اللہ نے علی کو عین اللہ کیوں بنایا؟ کہ ان آنکھوں سے چہرہ بطول دیکھنا ہے. بطول کا چہرہ دیکھنے کے لیے کم از کم عین اللہ ہونا ضروری ہے. اللہ جانے قرآن جس کی قسمیں کھاتا تھا, قرآن جس کے دروازے کی قسمیں کھاتا تھا, قرآن جس کی طہارت کی قسمیں کھاتا تھا, مسلمانوں نے اسی بطول کی پسلیوں کو بھی توڑا ہے. اجرکم من السیدہ. میں جملہ کہوں ہائے ہائے, خالی پسلیوں کو نہیں توڑا, مسلمانوں نے اس بطول کا ہاتھ بھی توڑا. اللہ کرے جو سادات بیٹھے ہیں ان کی ہائے زیادہ بلند ہو جائے. خالی پسلیاں نہیں, خالی ہاتھ نہیں. میرے امام فرماتے ہیں جب سے جناب سیدہ بطول دربار سے واپس آئی نا, جب تک زندہ رہی نا, اپنے بچوں سے اور علی سے اپنا چہرہ چھپا کے رکھتی تھی. ہائے ہائے مولا ہائے قبول فرمائے. اللہ جانے دربار میں ایسا کیا ہو گیا.
قبول فرمائے۔ کی بیٹی اپنے بابے کے دربار میں کھڑی رہی ہے، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا نہ کرنا شیعہ روتے اس لیے ہے جب سیدہ دربار میں حق مانگنے گئی نا سر کے بال سیاہ تھے، جب مانگ کے آئی سفید ہو گئے۔ اللہ جانے دربار میں مسلمانوں نے زہرا پہ کیسا ظلم کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ میرا مولا امام زمانہ ہر روز آنکھ میں رحمت فرما، جو سیدہ کے غم میں آنسو بہا رہی ہے، ہر اس آواز پہ رحم فرما جو سیدہ کے غم میں بلند ہو رہا ہے۔ عزاداروں آواز کو ہائے کے ساتھ اتنی بلند کرنا کہ تمہارا ساتھ والا گواہ ہو جائے۔ عزاداروں 9 گھنٹے کے بعد ایک ملون بولا، محمد کی بیٹی کیا کرنے آئی؟ آئے ہے کا حق مانگنے آئی ہو جو میرے بابا نے دیا ہے۔ کہتا کوئی تحریر محمد ہے؟ اب ہائے کرنا، خدا کی قسم روتے شیعہ اس لیے ہے انہوں نے حسنین کی گواہی کو بھی جھٹلا دیا۔ یار تو نمازیں روزے پڑھ ہی جنت کے لیے رہا ہے، دربار میں وہ کھڑے ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ اللہ خیر کرے، قیامت کیوں نہیں آ گئی ہے؟ 9 گھنٹے کے بعد ایک ملون بولا ہے کوئی تحریر ہے؟ اب جو سید ہے اس کا حق ہے کہ وہ زیادہ ہائے کرے۔ کانپتے ہاتھوں سے بطول نے چادر تطہیر سے تحریر محمد کو نکالا ہے۔ اب ہائے کر دینا عزادار و تحریر 300 کرسیوں سے ہوتی ہوئی ایک ملون کے ہاتھ میں آئے گا، اس نے محمد کا لکھا پہچان کرنا، جس نے کاغذ قلم نہیں دیا تھا اس نے پہچان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جب زمین پہ پھینکے گا، محمد کی بیٹی روتی روتی زمین پہ بیٹھی ہے، ایسے اکٹھے ہی ہے جیسے مالی باغ میں سے بدیوں کو چننا ہے۔ عزاداروں بطول کاغذ کے ٹکڑے بھی اٹھاتی ہے، کبھی حسن کا چہرہ دیکھ کے روتی ہے، کبھی حسین کا چہرہ، حسن کا چہرہ دیکھ کے روتی کیوں ہے؟ ہائے کہتے نا عزاداروں سیدہ رو کے کہتی ہے میں نے کاغذ کے ٹکڑے اٹھائے، حسن تیرے جگر کے ٹکڑے نظر آئے، میں نے کاغذ کے ٹکڑے اٹھائے، حسین تیرے لاش پہ گھوڑے پاؤں میں نظر آئے۔ کہا آنکھیں بند کر کے کیوں روتی ہے؟ کہا میں نے کاغذ کے ٹکڑے اٹھائے، مجھے زینب کے سار سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہائے ہائے روتے اس لیے ہے دربار میں سیدہ تحریر محمد کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی، ایک ملون نے ہاتھ پہ کوڑا مارا ہے۔ ہائے 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 اللہ کرے ہر مومن ہائے کرے۔ میں یہ تو پڑھ نہیں سکتا نا کہ کچھ مسلمان بطول کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں، یہ ناصر عباس شہید نے قوم کو وصیت کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، اس لیے اس کی وصیت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ نہ کہا کرو 13 یا 14 مدینے کے مسلمان تھے، انہوں نے پورا خطہ عرب سے 5000 بدماشوں کو اکٹھا کیا تاکہ بطول کا قاتل کسی ایک پہ نہ آئے۔ 5000 بدماش بطول کے دروازے پہ آئے، ایک نے دروازے پہ لکڑی جلائی، گالی کو باہر بھیجو، نہیں بھیجو بھی شیعہ جو ہے کرنا۔ دوسرے ملون نے دروازے پہ لات ماری، جلتا دروازہ بطول پہ گرا، لوگوں نے کہا فضا میرا مومن مارا گیا۔ حوصلہ حوصلہ اجرکم اللہ۔ رو کے کہا
کرنے لگا مولا تمہاری ہائے قبول کرے نہیں تم نے یہ سنا ہے علماء سے ذاکرین سے واعظین سے کہ حسین کے قتل کے بعد شام اور کوفہ میں قاتلان حسین انعاموں پہ ناراض ہوتے رہے ہیں یہ تم نے سنا ہے کوئی کہتا میں نے اکبر کو ایسے مارا کوئی کہتا میں نے عباس کو ایسے مارا جو شیعہ ہے نا اس کا ہاتھ سر پہ سینے پہ چہرے پہ ضرور آئے گا بطول کی شہادت کے تیسرے دن پھر دربار لگا ہے ایک ملعون دربار میں آ کے کہتا ہے مجھے انعام دے کہا تو کیوں انعام مانگتا ہے کہا میں نے زہرا پہ وہ ظلم کیا جو کوئی نہ کر سکا کہا تو نے کیا ظلم کیا کہا جب چلتا دروازہ بطول پہ گرانا نہ اوپر ایسے چھلانگے مارنا تھا جیسے چھیلا تھا بکری کا بچہ چاروں ٹانگوں سے چھلانگے مارنا ہے بطول کہتی ابو الحسن میرے مدد ہو میری پسلیاں بھی ڈوب گئی میرا ہاتھ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس آخری جملہ پڑھنے لگا روتے شیعہ اس چلو سارے اہل سنت مل کے کسی مسجد نبوی میں دعا مانگو اور اللہ کرے علی کے سارے شیعہ مر جائیں تاکہ ہماری تم سے جان چھوٹ جائے اور خدا کی قسم روتے شیعہ اس لیے ہیں جتنے مسلمان دروازہ بطول پہ آئے تھے نا دروازہ بطول کے اوپر ہے مسلمان اوپر سے گزر کے گئے ہیں جا کے ایک ملعون نے علی کے گلے میں رسی ڈالے نا بطول کو اپنا موشن بھول گیا علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا امام کا جب میرا شیعہ میں جب تم ملعون میں قانون میں لعنت نہ کرے تو مولا کیا ظلم کیا کہے تلوار کا دستہ بطول کے ہاتھ میں مارا بطول نے رو کے کہا علی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اجرکم اللہ بس ادا مارو ختم ہو گئی میرے حصے کی عبادت تم نے جی بھر کے رو لیا ہے آخری جملہ پڑھنے لگا ہائے ضرور کر دینا عزادارو آدھی رات کو ختم ہو گئی میری عبادت آدھی رات کو سیدوں کی ماں کا جنازہ اٹھا ہے 7 یا 9 بندے یہ 2 ہی روایتیں ہیں جبکہ سارا مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا بطول کے جنازے پہ فقط 7 یا 9 لوگ ہیں عزادارو آدھی رات کو سید حق بنتا ہے کہ ہائے کرے آدھی رات کو سیدوں کی ماں کا جنازہ اٹھا اچانک علی کی نظر تابوت سیدہ کے نیچے کسی چھوٹے سے سائے پہ پڑی کہا حسن تابوت کے نیچے کون ہے رو کے کہا میری بہن زینب ہے جو ماں کے جنازے کے ساتھ جا رہی علی کی کے مار کے رو کے کہتے ہیں حسن ماں کا جنازہ رہا پہلے زینب کو گھر چھوڑا علی کی غیرت کا مانا نہیں کرتے زینب کے قد پہ بھی کسی کی نظر پڑے میں کہوں مولا آج قد پہ نظر نہیں پڑنے دیتے یہی کوفہ ہوگا تیری بیٹی ہوگی لوگ اشارے کر کے کہیں گے آگہی زینب بنت دعا گو روتی آنکھوں سے دعا مانگو مالک دائم خان اور ان کے بچوں کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ان کے بچوں کو نیک اور لائق کامیابی عطا فرمائے مالک قوم کے ہر بچے کو کامیابی عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہے اچھا روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما قلب مبارک ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ان کے انصار میں سے شمار فرما ان کی زیارت سے مشرف فرما برحمتک یا